بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی اور امام انبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت اور زیتون کے درختوں سے آراستہ سرسبز و شاداب کوہ ارض، جہاں نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کی در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شکم سیری اور زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بلا بیٹھے ہیں، جس میں آپ نے مسلمانوں کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک حصے کی تکلیف پورے جسم میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے عالم اسلام کے اس رستے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب بات نہیں کر رہا؟ آئیے اسی چبھتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کے تاریخ قدیم پر ایک دائرانہ نظر ڈالیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج تک مشرقی وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبی واقع ہے۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحیرہ مسود کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ 2800 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیہ کے علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل پھیلا ہوا ہے، جو صحر فہرست ہے۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں مدفن ہیں۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں سے سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الزہرا اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی، کیونکہ کنعانیوں نے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ کرتی قبائل نے 1200 سال قبل ارض کنعان پر حملہ کیا اور ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کنعانیوں اور کرتی قبائل کے قیام سے اس پورے علاقے کو فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے اور شام کے علاقے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، لہٰذا انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے کہا، موسیٰ ہم ہرگز آگے نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کیجیے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان لوگوں پر اسی شہر میں داخلہ حرام قرار دیا گیا۔ یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس کی قوم 30 سال تک میدان میں سرگرداں رہی۔ اسی دوران پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی، جس کی سرپرستی حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر جھڑپ ہوئی۔ ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوب میں یہودہ اور شمال میں اسرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجود جو فلسطین شامل تھا ان کی جانب لشکر روانہ کیا، جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں قیام پذیر ہو گئے۔
کچھ عرصہ کے بعد یہ خطہ عرب علاقے میں منتقل ہو گیا۔ 1098 میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر تقریباً 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر نے اپنے راستے میں آنے والے کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلاخر 1291 میں مسلمانوں کی کامیابی کے صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ 1518 میں جب آسمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا، فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا۔ اسلام کے ظہور کے بعد فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور ایک عرب سرزمین رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں تھا اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔